تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کی زندگی کئی رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وہ علم و ادب کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے ہیں، میدان سیاست میں بھی قدم رکھتے ہیں اور ذاتی زندگی میں بھی ایسے اصولوں کے پابند رہتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشرے راہ بنتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، سید فضل الحسن، جو دنیا میں حضرت موہانی کے نام سے جانے گئے۔ 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر میں آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی اور علم و ادب کی محفلیں نئی جہتیں اختیار کر رہی تھیں۔ حضرت موہانی نے اپنی ابتدائی تعلیم موہان ہی میں حاصل کی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ یہیں سے ان کی فکری تربیت کا آغاز ہوا اور ان کے اندر ادبی ذوق کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بھی پروان چڑھا۔ حضرت موہانی کا سب سے بڑا عشق شاعری تھی۔ انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں کلاسیکی رنگ کے ساتھ ساتھ جدید طرز احساس بھی جھلکتا ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو ایک نیا اسلوب دیا اور اسے حقیقت پسندی اور برجستگی سے ہمکنار کیا۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز، حسن و عشق کے والہانہ جذبات اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ لیکن حضرت موہانی صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ ایک فعال اور نڈر سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ برصغیر کی آزادی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ ان اولین رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ جب کانگریس ابھی ڈومینین اسٹیٹس پر ہی اکتفا کر رہی تھی، 1921 میں انہوں نے احمد آباد کے آل انڈیا کانگریس سیشن میں مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی، جو بعد ازاں تحریک آزادی کا بنیادی نعرہ بن گئی۔ حضرت موہانی کو اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے کئی بار جیل جانا پڑا۔ انہیں برطانوی حکومت کی طرف سے سخت سزائیں دی گئیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ وہ سچے عاشق وطن تھے اور آزادی کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ ان کی سیاسی بصیرت اور غیر متزلزل عزم نے لاکھوں نوجوانوں کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ حضرت موہانی کی شخصیت کے مثبت پہلوؤں میں ان کی دیانتداری اور راستگوئی نمایاں ہے۔ وہ ایک سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے جنہیں عہدوں اور شہرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کیا، خواہ اس کی انہیں کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی ہو۔ ان کے راستگوئی اتنی مشہور تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے۔ وہ نہ کبھی سرکاری عہدوں کے پیچھے بھاگے اور نہ ہی ذاتی مفادات کو اپنے نظریات پر فوقیت دی۔ ان کی دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ جب وہ دستور ساز اسمبلی کے رکن بنے تو جو معمولی الاؤنس انہیں ملتا تھا اسے بھی وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ وہ کبھی کسی قسم کے مفادات کے لیے نہیں جھکے اور ہمیشہ حق بات کہنے کی ہمت رکھتے تھے۔ ان کی یہ خصوصیات آج کے دور میں بھی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ حضرت موہانی نے 1951 میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ وہ ایک ایسے ستارے تھے جس کی روشنی نے نہ صرف اس ادبی افق کو روشن کیا بلکہ سیاسی میدان میں بھی نئی راہیں ہموار کیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ سچی لگن، دیانتداری اور اپنے اصولوں پر قائم رہ کر کوئی بھی شخص تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا سکتا ہے۔ حضرت موہانی ایک شاعر، ایک سیاستدان اور ایک مثالی انسان تھے، ایک ایسی ہستی جس پر بر صغیر ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔